اسلام آباد میں اومیکرون کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ ذرائع NIH کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں اومیکرون کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد کانٹیکٹ ٹریسنگ کا عمل جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے شہری میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی اور مریض کے بیرونی ممالک کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں۔ ذرائع کے مطابق اومیکرون کے مریض کی صرف کراچی کی ٹریول ہسٹری ہے اور مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں اومیکرون کے پہلے کیس کی تصدیق 13 دسمبر کو کراچی میں ہوئی تھی، جہاں ایک خاتون وائرس سے متاثر ہوئی تھی جو نجی اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد صحت یاب ہوئیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اپنی سیاسی جماعت کی نئی تنظیم کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں شکست کے بعد گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کا تنظیمی ڈھانچہ تحلیل کر دیا۔ آپ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی کی نئی تنظیم کا اعلان کر دیا ہے۔ فواد چودھری نے بتایا کہ اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کے نئے سیکریٹری جنرل ہوں گے، جبکہ عمران خان نے عامر محمود کیانی کو پارٹی کا ایڈیشنل سیکریٹری جنرل نامزد کیا۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ پرویز خٹک خیبر پختونخوا، علی زیدی سندھ، قاسم سوری بلوچستان، شفقت محمود پنجاب اور خسرو بختیار جنوبی پنجاب کے صدر ہوں گے۔ نون لیگ کے دور میں مشیر خارجہ رہنے والے سرتاج عزیز نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سیاست میں آئے لیکن جلد سوچ بدل گئی تھی۔ سلیم صافی سے گفتگو کرتے ہوئے سرتاج عزیز نے کہا کہ 90 کی دہائی میں نواز شریف نے طے کر لیا تھا کہ اب سول بالادستی کی جنگ لڑنی ہے۔ سابق مشیر خارجہ نے انٹرویو میں مزید کہا کہ فوج اس ملک کی حقیقت ہے اور نواز شریف کو اس کا احساس ہے۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ نواز شریف دہشت گردی اور کووڈ جیسے چیلنجز سے لڑنے والی فوج کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے میں فوج سیاست میں اپنی بالادستی بنائے۔ پاکستانی نژاد امریکی شہری وجیہہ سواتی اغوا کیس کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق شوہر رضوان حبیب نے وجیہہ کے قتل کا اعتراف کر لیا، جبکہ ملزم نے جرم کا اعتراف پولیس تفتیش کے دوران کیا۔ تفتیشی ذرائع نے بتایا کہ وجیہہ کو 16 اکتوبر کو ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ ملزم رضوان نے اس کی لاش ہنگو میں دفن کی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزم رضوان کے والد کو بھی قتل میں مدد کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ RPO راولپنڈی کی ہدایت پر پولیس ٹیم لاش برآمدگی کے لیے ہنگو روانہ ہو گئی۔ دوسری جانب سٹی پولیس افیسر راولپنڈی ساجد کیانی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وجیہہ سواتی کا کیس زیر تفتیش ہے، زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ CPO کا کہنا تھا کہ 16 اکتوبر کو وجیہہ پاکستان آئی اور ان کے شوہر نے انہیں ریسیو کیا، جبکہ لکی مروت کے علاقے پیزو سے وجیہہ کی میت مل گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وجیہہ کیس میں رضوان حبیب، اس کا والد اور ایک ملازم گرفتار ہیں۔ کنیکٹڈ ایویڈنس ہوتا ہے جو چیز کو سٹارٹ سے اینڈ تک لے جاتا ہے، اور چونکہ ساری چیز ہم نے پروسیکیوشن کے سامنے رکھنی ہے، اس کے بعد اس کو کورٹ کے آگے رکھنا ہے، تو وہ ساری چیزیں آخر تک ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سر یہ راولپنڈی بینچ پہ آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ملزم جو ہے جسے ہم نے تحویل میں لیا ہے یہ بے گناہ ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے کسی نے آپ کو رپورٹ کیا۔ ہم نے اسٹیٹ کورٹ میں یہی دی تھی کہ اب ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے اور ہم نے گرفتار کی ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل سطح کا یہ ایشو ہے، تو کیا آپ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ راولپنڈی پولیس نے اس کو اتنا سیریس نہیں کیا جتنا اب آ کے تو پتہ چلا یہ اتنا بڑا کیس ہے؟ دیکھیں، تفتیش کوئی بھی کیس درج ہوتا ہے تو اس کی تفتیش اگر جس طرح کہ یہ مسنگ کا کیس تھا تو اس کے کمبرسم پروسیس ہے۔ اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا کیونکہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ٹیکنیکل ایویڈنس کی تفصیل بتانے والی ہے کہ اس میں پولیس نے FIR درج کرنے کے بعد سے لے کے آج تک کیا کیا کیا۔ وہ ساری چیزیں کیس فائل میں جو کیس کی ہوتی ہے اس میں ریکارڈڈ ہوتی ہیں اور وہ کورٹ کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو باقی میرا یہ خیال تھا کہ خیال ہے کہ ہم نے ابھی تک جتنی معلومات میرے خیال میں آپ کو دے دی ہیں، ابھی تک ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تفتیش مکمل ہوگی تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ میسی نے آپ کو کوئی کلو دیا تھا کیونکہ اس کی ملاقات کے بعد جو ہے آپ کسی نتیجے پہ پہنچے، کیا ان کے کسی کلو پہ آپ لوگ چلیں تو؟ جی ایسی بات نہیں ہے، ہماری اپنی تفتیش کے جو ہماری چیزیں تھیں اس کے مطابق ہم چلیں۔ ان کی ریکوائرمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بینگ امریکن نیشنل ان کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ ظاہر ہے اپنے نیشنل کے لیے معلومات لینا ان کا حق ہے، ان کے ملک کا سٹیزن ہے، وہ کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کے پاس جو معلومات تھیں جو وہاں پہ ان کے جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی اگین میں اس وقت شیئر نہیں کرنا چاہتا آپ سے، وہ انہوں نے ہمارے حوالے کی تھی، ہمیں بتایا تھا جو ہمیں تفتیش میں ہیلپ کریں یا آگے پروسیکیوشن میں ہیلپ کریں گی یا ایشو کو سمجھنے میں ہیلپ کریں گی۔ تو ایز سچ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ہماری اپنی جو انویسٹیگیشن تھی یہاں
نون لیگ حکومت میں آ کر مخالفین کو معاف کرے گی یا سزا دے گی؟ پارٹی کے دو عام رہنماؤں کے خیالات میں تضاد سامنے آ گیا۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ کھلاڑی نے پاکستان سے کھلواڑ کیا، انہیں کٹہرے میں لائیں گے اور سزا دلائیں گے۔ حمزہ شہباز نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں ابھی ٹریلر چلا ہے، اگلے انتخابات میں قوم بنی گالہ والوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ دوسری جانب نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق بولے کہ اس کو سیٹل کرنا اب بند کرنا ہوگا، کسی ایک کو ایک بدلہ چھوڑنا ہوگا۔